میں جو موجودہ اہل تشیع کی تعبیر ہے اثنا عشری امامی اگر ہم کہیں تو عقائد و نظریات میں بظاہر جیسا کہ آپ نے وضاحت بھی کی، آپ کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ 12 ائمہ کے ماننے والے شیعہ مسلمان بھائیوں میں اور نور بخشی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں امامت کے باب میں، ایسا ہی ہے؟ جی تقریباً، کیونکہ امامت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اس پہ عرض کیا، امامت کے حوالے سے تو صرف جو مین جو بنیادی جو نظریہ ہے وہ دو نظریے ہیں، ایک مکتب امامت، ایک مکتب خلافت جسے آپ کہتے ہیں۔ جی تو حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، جس کی وجہ سے ہمیں نور بخشیہ کہا جاتا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں نور بخشی کیوں کہا جاتا ہے، تو ان کے جو تعبیر ہے، ان کے جو نظریات ہے، اس کے مطابق ہم 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہی مانتے ہیں۔ اس باب میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام منصوص من اللہ ہونے کے اعتبار سے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے ولایت و امامت کے حوالے سے، اور غیبت حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے ہم تقریباً اس حوالے سے ایک ہی۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے قبلہ نور بخش رحمہ اللہ کا ذکر کیا، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ان کا تعارف پیش کر دیں کہ تشیع میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، پھر اس میں اگر انقلاب ایران کی بات کریں تو مراجع کا ایک تصور آیا، اس سے پہلے بھی تھا لیکن انقلاب ایران کے بعد وہ زیادہ معروف ہوا، پھر شخصی تقلید، زندہ مجتہد کی تقلید، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ آپ کا جو سلسلہ ہے اگر یہ ویسے ہی چلا آ رہا ہے تو آپ نور بخش جو بزرگ گزرے ہیں تشیع میں، یہ کیسے منظر عام پر آئے، کیا زمانہ تھا اور کیا ان کو سوجی کہ آج کے زمانے میں نور بخشیہ کو شیعوں سے الگ سمجھا جاتا ہے، تو جب عقائد میں ایک ہیں تو پھر یہ الگ سے کیا تفصیل ہے؟ نہیں، یہ اس بات کو ہم اس کو جواب نغزی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے مثلاً آپ کا تعلق اہل سنت مسلک سے، اہل سنت کا مکتب خلافت کے حوالے سے دیوبندی، بریلوی، ایک ہی ہے، اہل حدیث، تقریباً سب کا ایک ہی نظریہ ہے۔ اس کے باوجود بعنوان مسلک دیوبندی الگ مسلک ہے، صحیح ہے، بلکہ آپ لوگ تو فقہ میں بھی تقریباً حنفی ہی ہے دیوبندی، یہاں پہ جو پاکستان میں ہے، کلام میں بھی تقریباً آپ لوگ ماتریدی ہی ہے، جو پاکستان کے اندر ہمارے جتنے بھی اہل سنت بھائی ہے وہ کلام میں ماتریدی ہے، فقہ میں حنفی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے مسالک ہے، یہ اختلاف موجود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، جس کا بھی اپنے تذکرہ فرمایا، حضرت میر سید محمد نور بخش جو ہے، ان کے جو ابھی مسلک نور بخشیہ جو ان سے منسوب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، نور بخشیت کو بعنوان مسلک کلامی دیکھنے کی ضرورت ہے، نور بخشیہ بعنوان مسلک فقہی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نور بخشیہ بعنوان مسلک و سلسلہ عرفانی سمجھنے کی ضرورت ہے، روحانیت، تصوف و عرفان کے حوالے سے۔ تو جس طرح اہل عالم اسلام میں جو مشہور کلامی